اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا چھٹا حصہ، اور پچھلے 5 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنام کامل انسان میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے اس میں کامل انسان اور مختلف نظریات کے حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن میں سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں فرمان ہے، وہی خدا ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا، ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ قدمہ کی اصطلاح میں کامل انسان اور آج کل کی اصطلاح میں مثالی انسان کی پہچان بڑی لازم اور ضروری ہے۔ ہر مکتب فکر میں تربیت اور اخلاق کا نظام اس کے نقطہ نظر سے کامل انسان یا مثالی انسان کی پہچان پر مبنی ہے۔ کامل انسان کے بارے میں انسان کی رائے جاننے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اس سلسلے میں جو مکاتب فکر موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لیں، اس پر تفصیلی بحث کریں اور پھر ہر ایک کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر بیان کریں۔ گزشتہ رات میں نے مجمل طور پر مختلف مکاتب کا بھی ذکر کیا، اور آج ہم مکتب عقل کے نظریات سے اپنی بحث شروع کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم فلاسفروں کے عقیدے کے مطابق انسان کا بنیادی جوہر اس کی عقل ہے۔ جس طرح انسان کا بدن اس کی شخصیت کا جز نہیں، اسی طرح اس کی روحانی اور نفسیاتی قوتوں اور صلاحیتوں میں سے کوئی بھی اس کی حقیقی شخصیت کا جز نہیں ہے۔ انسان کی حقیقی شخصیت اس کی وہی قوت ہے جو سوچتی ہے، اور وہی سوچنے والا انسان ہے۔ یعنی وہ جو سوچتا ہے، نہ وہ جو دیکھتا ہے۔ جو چیز دکھتی ہے وہ اس سوچنے والی ہستی کا ایک آلہ ہے، نہ وہ کہ جو تخیل کا عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سوچنے والے کا ہی ایک آلہ ہے۔ اسی طرح مثلاً وہ عنصر بھی حقیقی انسان نہیں جو کسی کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے یا شہوت اور غصہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کا اصلی جوہر سوچنا ہے، اور کامل انسان وہ ہے کہ جو سوچنے میں کمال کی حد تک پہنچ گیا ہو۔ پھر سوچنے میں کمال کی حد تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے جہان ہستی کو جیسا کہ وہ ہے دریافت اور معلوم کر لیا ہو۔ اس مکتب میں کچھ اور چیزیں بھی قابل توجہ ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ انسان کا حقیقی جوہر اور خوبی اس کی عقل ہے۔ دوسرا یہ کہ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جو اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ دنیا کو جیسی کہ وہ ہے دریافت کرے، دنیا کی حقیقت کو کما حقہ اپنے اندر منعکس کرے، گویا کہ وہ ایک آئینہ ہے جو دنیا کی شکل کو اپنے اندر صحیح اور درست طور پر منعکس کر سکتا ہے۔ جن اسلامی حکماؤں نے یہ نظریہ قبول کیا، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اسلامی ایمان، یعنی وہ ایمان کہ جو قرآن میں آیا ہے، وہ یہی ہے۔ یعنی یہ دنیا جیسی کی ہے وہ اس کی عام طور پر پہچان، دنیا کی مبدا کی پہچان، دنیا کی روش کی پہچان، دنیا کے نظام کی پہچان، اور اس بات کی پہچان کہ دنیا کس نقطے کی جانب لوٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، اس کے جو وجود کے واسطے اور مرحلے ہیں، نیز دنیا کے مخلوق ہونے، اور اس بات پر ایمان کہ خدا نے دنیا کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے دنیا کی رہنمائی کی، اور بنی نوع انسان کی رہنمائی انبیاء کے ذریعے کی۔ علاوہ ازیں اس بات پر ایمان کہ ہر چیز خدا کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہے اور خدا ہی کی طرف واپس جاتی ہے۔ اس کا نام معاد ہے، یعنی جس معاد کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ان حکماؤں نے اپنی تفاسیر میں ایمان کی تفسیر ایک معرفت، پہچان اور حکمت کی شکل میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان کے معنی پہچان کے ہیں، لیکن دنیا کی یہ پہچان ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ پہچان ہے۔ یہ علمی پہچان نہیں کہ جو ایک ادھوری پہچان ہوتی ہے۔ فلسفیانہ، کامل اور حکیمانہ پہچان کے معنی یہ ہیں کہ ہم دنیا کے مبدا اور منتہا ہستی کے مراتب اور دنیا کے پورے طرز عمل کو دریافت کریں اور جان لیں۔ چند ایک ایسے مکاتب فکر ہیں کہ جو ہمیشہ عقلیت پسندوں کے اس مکتب کے خلاف برسر پیکار رہے۔ چنانچہ وہ پہلا مکتب کہ جو ان کی ضد ہے اور جس نے اسلام کے دور میں ان کے خلاف جنگ کی،
وہ مکتب اشراق یعنی کہ عرفا اور اہل عشق کا مطلب ہے کہ جس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے۔ ایک اور مکتب ہے اہل حدیث کا کہ اخباری اور اہل حدیث عقل کی اس اہمیت سے انکار کرتے ہیں جو انہوں نے اسے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو وہ قدر و قیمت حاصل نہیں جو تم اسے دیتے ہو۔ اس کے بعد گویا کہ جدید دور میں عقلیت پسندوں کے مقابلے پر مکتب حس یعنی مکتب حسیون اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور گزشتہ 3-4 صدیوں میں اس مکتب نے کافی ترقی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا عقل وہ قدر و قیمت نہیں رکھتی جس کا تم اسے اہل سمجھتے ہو۔ ہاں، عقل کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ حس کی تابع ہے، اور انسان میں بنیادی چیز اس کی حواس اور محسوسات ہیں۔ انسان کی عقل زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حواس اسے جس بات سے زیادہ آگاہ کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی کام انجام دیتی ہے۔ آپ ایک کارخانے کو لیں جس میں کچھ خام مواد لا دیا جاتا ہے، اس کے بعد کارخانے کی مشینری اس کا تجزیہ کرتی ہے۔ مثلاً اگر وہ روئی کاتنے اور کپڑا بننے کا کارخانہ ہے تو پہلے روئی صاف کی جائے گی، پھر سوت کاتا جائے گا، بعد میں اسے ایک خاص کپڑے کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ عقل بھی ایک کارخانہ ہے کہ جس سے سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ حواس کے راستے سے اس کو جو خام مواد ملے وہ اس پر کچھ کام انجام دیتی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ عقلیت پسندوں کا مکتب پورے طور پر اعتبار سے نہیں گرا بلکہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ تاہم بالفعل ہم عقیدت پسندوں اور دوسرے مکاتب کا باہم موازنہ کرنا، ان کا تفصیلی مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں یہاں اسلام کا نظریہ بیان کرنا ہے۔ عقلیت پسندوں کے مکتب میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں جن پر ہم ایک ایک کر کے نظر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ اسلام کے نظریے سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ عقلیت پسندوں کی پہلی بحث اور نظریہ، عقلی معرفت کا اعتبار اور اصالت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا کے حقائق دریافت کر سکے۔ عقلی پہچان ہی حقیقی پہچان اور قابل اعتماد قابل استناد ہے۔ تاہم بہت سے دوسرے مکاتب ہیں کہ جو عقل کو اس قدر معتبر نہیں سمجھتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آیا اسلامی علوم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقل معتبر ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسلامی علوم میں ہمیں عقل کے لیے ایسی غیر معمولی حمایت نظر آتی ہے کہ جو دنیا کے کسی دوسرے دین میں دکھائی نہیں دیتی، یعنی دوسرے ادیان کی جانب سے عقل اور عقل کے سند حجت معتبر ہونے کی حمایت نہیں کی گئی۔ آپ اسلام کا مقابلہ مسیحیت سے کریں، دیکھیں کہ مسیحیت ایمان کے قلمرو میں عقل کی دخل اندازی کے حق کی قائل نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جہاں انسان کو کسی چیز پر ایمان لانا ہو وہاں وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ سوچنا عقل کا کام ہے۔ وہ ان مسائل میں دخل اندازی کا حق نہیں رکھتی۔ جس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ عقل کو چوں اور چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک با ایمان پادری لوگوں کے ایمان کے محافظ کا فرض یہ ہے کہ وہ عقل کی سوچ بچار اور استدلال کے ایمان کے قلمرو میں دخل دینے کا سد باب کرے، اور در حقیقت یہی مسیحی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ لیکن اسلام میں اس معاملے کی صورت اصلاً اس کے برعکس ہے۔ اسلام میں عقل کے علاوہ کسی چیز کو اصول دین میں بداخلت کا حق نہیں۔ یعنی اگر آپ سے اصول دین میں سے ایک کے بارے میں پوچھا جائے، آپ کہیں گے کہ وہ خدائے یگانہ کے وجود کی توحید ہے۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ آپ کس دلیل کی بنا پر ایمان لائے تو اسلام آپ سے عقل کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ میں نہیں جانتا اور میں نے از خود قبول کیا ہے کہ خدا ایک ہے، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، تو آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ نتیجے کو لیں، مبادے سے آپ کا کیا کام؟ میں نے اپنی دادی کے قول پر اعتبار کیا، پھر میں نے ایک حقیقت کے بارے میں خود یقین پیدا کیا۔ اب خواب و یقین دادی کے قول سے ہو یا میں نے خواب میں دیکھا ہو یا اپنے باپ دادا سے سنا ہو، اسلام کہتا ہے نہیں۔ جس اعتقاد کی بنیاد خواب، تقلید یا معاشرے کے اثر پر ہو وہ قابل قبول نہیں، پس سوائے ایسی تحقیق کے جس میں عقل نے دلیل اور برہان کے ساتھ مطالب کو دریافت کیا ہو، یہاں کوئی دوسری چیز قبول نہیں ہے۔ مسیحیت کے اصول ایمان عقل کے داخلے کی حد تک ایک ممنوع علاقے ہیں، اور ایک مسیحی پادری کا فرض ہے وہ عقلی اور فکری قوتوں کے حملے سے اس علاقے کی حفاظت کرے۔ لیکن اسلام میں ایمان کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو عقل کے لیے مخصوص اور اس کے اختیار میں ہے۔ حتیٰ عقل کے علاوہ کوئی دوسری طاقت اس علاقے میں داخلے کا حق نہیں رکھتی۔
اسلامی ماخذ میں اس موضوع پر غیر معمولی طور پر بلند اور عمیق باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے کہ جو ہمیشہ تعقل کی بات کرتا ہے۔ شاید آج رات میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ ایک حدیث کے ضمن میں قرآن کی چند آیات پڑھوں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جس میں قرآن سے استثناء کرتے ہوئے عقل کی اصالت بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہماری روایات احادیث میں عقل کو اتنا بنیادی اور اہم گردانا ہے کہ جب آپ حدیثوں کی کتابیں کھولیں تو دیکھیں گے کہ ان کا پہلا باب ہی کتاب العقل ہے۔ مثلاً اگر آپ اصول کافی دیکھیں، اس کی پہلی کتاب کتاب العقل ہے۔ چنانچہ کتاب العقل میں آپ اول سے آخر تک دیکھیں گے اہل تشیع کی احادیث عقل کی حمایت کرتی ہیں۔ اس ذیل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک ایسی تعبیر ہے کہ جو غیر معمولی طور پر عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی دو حجتیں ہیں، اس کے دو پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر باطنی ہے وہ انسان کی عقل ہے اور دوسرا پیغمبر ظاہری ہے۔ یہ اصول کافی جلد الکتاب عقل و جہل میں لکھا ہے۔ ظاہری پیغمبر انسانوں میں سے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو دعوت حق دی ہے۔ چنانچہ خدا کی دو حجتیں ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، یعنی اگر عقل ہو اور انبیاء نہ ہوں تو انسان اکیلا اپنی خوشبختی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انبیاء ہوں مگر عقل نہ رکھتا ہو انسان تو بھی وہ خوش قسمتی کے راستے تک نہیں پہنچ پاتا۔ گویا کہ عقل اور پیغمبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کام انجام دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر عقل کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس قسم کی بہت زیادہ تعبیریں ہیں۔ مثلاً عقل مند کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، عقل مند کا کھانا جاہل کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، عقل مند کی خاموشی سکون جاہل کی حرکت سے بہتر ہے۔ نیز خدا نے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ پہلے اس کی عقل کو اس طرح کمال کی حد تک پہنچایا کہ اس کی عقل اس کی ساری امت سے زیادہ کامل تھی۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل کل کہتے ہیں اور یہ بات مسیحیت کے ذوق کے ساتھ ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ در حقیقت مسیحیت میں عقل اور دین کا دائرہ الگ الگ ہے، جبکہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل کل کہتے اور سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر شناخت کے عمل میں عقل کی اصالت، یعنی عقل کے معنی یہ ہے کہ عقل ایک صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے، لہٰذا اسلام اس مطلب کی قطعی طور پر تائید کرتا ہے کہ جو حکمہ کے نظریے کا ایک حصہ ہے۔ فلسفیوں کے نقطۂ نگاہ کے مطابق انسان کا جوہر فقط اس کی عقل ہے اور باقی سب آلے اور وسیلے اس کے طفیلی ہیں۔ اگر بدن دیا گیا ہے تو یہ عقل کے لیے ایک آلہ ہے، اگر آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، حافظہ دیا گیا ہے، تخیل کی قوت دی گئی ہے، غرض کہ جو بھی قوتیں اور استعداد ہمارے وجود میں ہیں وہ اور ہماری ذات عقل ہے۔ کیا ہم اسلام کے حوالے سے اس مطلب کی تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس بات کی تائید اسلام سے نہیں مل سکتی کہ انسان کا جوہر فقط عقل ہے اور بس، بلکہ اسلام اس دوسرے نظریوں کی تائید کرتا ہے کہ جن کے مطابق عقل انسان کا تمام وجود اور تمام ہستی نہیں، یہ اس کے وجود کی ایک شاخ ہے۔ اب ہم دوسرے مطالب کی جانب آتے ہیں۔ عموماً ہمارے فلسفے کی کتابوں، حتیٰ کہ ملا صدرہ کی کتابوں میں کہ جنہوں نے ان میں کسی حد تک عارفوں کا ذوق بھی داخل کر دیا ہے، یہ بات موجود ہے کہ اسلامی ایمان کی تفسیر فقط پہچان سے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے معنی پہچان کے ہیں اور بس، یعنی خدا پر ایمان کے معنی خدا کی پہچان کے ہیں، پیغمبر پر ایمان کے معنی پیغمبر کی پہچان کے ہیں، فرشتوں پر ایمان کے معنی فرشتوں کی پہچان کے ہیں، یوم آخر یعنی معاد پر ایمان کے معنی بھی معاد کی پہچان ہے۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے وہاں اس کے معنی معرفت اور پہچان کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں۔ تاہم یہ بات کسی بھی وجہ سے اس بات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی کہ جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں ایمان پہچان سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے۔ اب آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، پہچاننے کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ ایک انسان کہ جو آب شناس ہے پانی کو پہچانتا ہے، ایک اور شخص کہ جو ستارہ شناس ہے ستاروں کو پہچانتا ہے، ایک اور انسان کہ جو جامعہ شناس ہے وہ معاشرے کو پہچانتا ہے، ایک اور شخص کہ جو ماہر نفسیات ہے وہ لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہے، ایک اور حیوان شناس حیوان کو پہچانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی متعلقہ چیز کی حقیقت اس شخص پر واضح ہے اور وہ اسے جانتا ہے۔ کیا قرآن میں بھی
ایمان کے معنی فقط پہچاننے کے ہیں؟ کیا خدا پر ایمان کے معنی فقط خدا کو سمجھنے کے ہیں؟ کیا پیغمبر پر ایمان کے معنی فقط ان کو سمجھنے کے ہیں؟ نہیں، قرآن میں ایمان کا مطلب یہ نہیں۔ یہ درست ہے کہ پہچان ایمان کا رکن اور ایمان کا جز ہے، اور پہچان کے بغیر ایمان ایمان نہیں، لیکن فقط پہچان ہی ایمان نہیں ہے۔ ایمان میلان ہے، ایمان تسلیم ہے۔ ایمان میں ملان کا عنصر، تسلیم کا عنصر، خضوع کا عنصر، مہر و محبت کا عنصر بھی رچا بسا ہوا ہے، لیکن پہچان میں ملان کا کوئی سوال نہیں۔ ایک شخص کے ستارہ شناس ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ ستارے سے ملان بھی رکھتا ہو، نہیں، وہ فقط ستارے کو پہچانتا ہے۔ ایک شخص کے معدن شناس ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معدنیات سے ملان بھی رکھتا ہے۔ ایک شخص کے آب شناس ہونے کے یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی سے ملان رکھتا ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات انسان ایک ایسی چیز کو پہچانتا ہو کہ جس سے وہ بے حد نفرت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اکثر ایک دشمن اپنے دشمن کو اپنے آپ سے زیادہ پہچانتا ہے۔ مثلاً اسرائیل میں ممکن ہے کہ وہ اشخاص مسلمانوں سے زیادہ ہوں جو عرب شناس اور مسلمان شناس ہوں، حتیٰ کہ بعض ایک معنی میں اسلام شناس بھی ہوں۔ مسلمہ طور پر اس وقت اسرائیل میں مصر شناس، سوریہ شناس، الجزائر شناس ایران سے کہیں زیادہ موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران میں ایک بھی حقیقی مصر شناس نہ ہو، جبکہ اسرائیل کے پاس ایسے سینکڑوں آدمی موجود ہیں۔ لیکن اگر اسرائیل مصر کو پہچانتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اس سے ملان رکھتا ہے؟ یا اگر مصر اسرائیل کو پہچانتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس سے ملان رکھتا ہے؟ اتفاقاً معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلم علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں ایمان فقط پہچان نہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے بہترین پہچاننے والوں کے بہترین نمونے بتلائے ہیں۔ بہترین پہچاننے والوں کا تعارف یہ کہہ کے کرایا کہ وہ خدا کو اونچے درجے تک پہچانتے ہیں، معاد کو اونچے درجے تک پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پھر کافر ہیں، مومن نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ کیا شیطان خدا کو جانتا ہے؟ یا اس شخص کو کہ جو مادہ پرست اور خدا کا دشمن ہے؟ ہاں، شیطان ہمارے اور آپ کے مقابلے میں خدا کو بہت زیادہ پہچانتا ہے۔ اس نے ہزارہا سال خدا کی عبادت کی ہے۔ کیا شیطان فرشتوں کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ انہیں فرشتوں کو جن پر ایمان لانے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، جی ہاں، وہ ہزاروں سال فرشتوں کی صف میں رہا اور وہ ایک ہی درجے میں عمل کرتے رہے ہیں۔ وہ جبرائیل کو مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر طور پر پہچانتا ہے۔ پیغمبروں کا معاملہ کیسا ہے؟ کیا وہ پیغمبروں کو پہچانتا اور جانتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ سب پیغمبروں کو پہچانتا ہے اور ہم سے بھی بہتر پہچانتا ہے۔ معاد کا معاملہ کیسا ہے؟ اب جہاں تک معاد کا تعلق ہے، وہ خود ہمیشہ خدا سے قیامت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یوں وہ معاد کو بھی مکمل طور پر پہچانتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود قرآن شیطان کو کیوں کافر قرار دیتا ہے؟ قرآن میں سورہ صاد آیت نمبر 74 میں خدا فرماتا ہے، مگر ابلیس نے جو شیخی میں آ گیا سجدہ نہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جیسا کہ فلسفی کہتے ہیں کہ ایمان فقط پہچان ہے، تو شیطان کو پہلا مومن ہونا تھا، لیکن وہ مومن نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا پہچاننے والا ہے کہ جو جاہل ہے، یعنی پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق سے دشمنی رکھتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے، وہ جس حقیقت کو پہچانتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی ملان اور لگاؤ نہیں رکھتا اور اس حقیقت کی جانب حرکت نہیں کرتا۔ پس ایمان فقط پہچان نہیں ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے سورہ 3 آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے اندازے پر پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ پستر حالت کی طرف پھیر دیا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ ہمارے بعض حکماء اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہے، تاہم ایسا نہیں، کیونکہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس میں ایک چیز ہے کہ جو حکمت نظری سے بالا تر ہے، اور حکمت نظری اس کا ایک پایہ ہے، اور یہ پوری حکمت دریافت، علم اور معرفت نہیں، اس میں پہچان سے بالا تر ایک چیز وجود رکھتی ہے کہ جو تسلیم اور ملان ہے۔ بس یہاں تک ہم نے عقلیت پسندوں کے مکتب کے 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا، عقل حجت ہے، جو چیزیں وہ دریافت کرتا ہے وہ قابل اعتماد ہیں اور وہ صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے، اور اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ دوسرا مکتب ہے کہ عقل آدمی کا ایک واحد جوہر ہے اور اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ تیسرا یہ دعویٰ کہ اسلامی ایمان بس عقل کی دریافت، معرفت
اور پہچان ہے، اس کے سوا وہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے متعلق بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اصالت رکھتا ہے، ایمان عمل کی تمہید ہے اور کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ یہاں ہم اس بات سے قطع نظر کرتے ہیں کہ آیا ایمان کو فقط معرفت سمجھیں یا معرفت کو ایمان کا ایک جز گردانیں، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ معرفت ایمان کا جز ہے۔ ایمان کوئی اصالت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہاں پھر دو عظیم مکاتب ایک دوسرے کے مقابلے پر صف آرا ہوں گے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان اصالت رکھتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ اس نقطۂ نگاہ سے ہے کہ ایمان انسان کے عمل کی اعتقادی بنیاد ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ دنیا میں انسان کو چاہیے کوشش کرے، سرگرم ہو، جہاد کرے، ہمیشہ مصروف عمل رہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ سرگرمی کسی نقشے کی بنیاد پر ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، کوئی ترتیب ہو، کوئی اعتقادی بنیاد ہو۔ چونکہ انسان بہرحال ایک موجود ہے، اس کی فعالیت فطری ہے، اس لیے اگر وہ چاہے کہ اس کی زندگی کا ایک لائے عمل ہو اور یہ بھی چاہے کہ وہ زندگی میں اپنا مقصد پالے، تو یہ ایک فطری اور اعتقادی بنیاد کے بغیر ممکن نہیں۔ بس ضروری ہے کہ اسے ایک فکری اور اعتقادی بنیاد مہیا کی جائے تاکہ وہ اس پر اپنے فکری نظام کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ایک عمارت، ایک مکان، ایک ہال بنانا چاہتا ہو۔ ہال بنانے والے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی چار دیواری ہو، چھت ہو، دروازے ہوں، لیکن جو کام زمین کھود کر بنیادوں میں کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دیواریں اٹھائی جاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ ہال بنانے والے کا ہدف اور مقصد نہیں، لیکن اس غرض سے کہ عمارت کھڑی رہے، نہ ہلے، نہ گرے، تو پھر ضروری ہے کہ بنیاد اس طرح تیار کی جائے کہ وہ عمارت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ آج کل کے اجتماعی مکاتب، مثلاً کمیونزم میں فکری اور اعتقادی اصول موجود ہیں جن کی بنیاد مادیت پر ہے، اور وہ مادیت پر یعنی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی اصولوں کا ایک ضابطہ رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک فکری نظام کے نقطۂ نظر سے وہ اصول اعتقادی لحاظ سے اس کی فکری بنیاد ہیں، مگر وہ فکری اصول اس کا ہدف نہیں۔ در حقیقت مادیت ایک کمیونسٹ کا ہدف نہیں، اور وہ اس کے لیے کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ بنیادی طور پر وہ لوگ بھی کہ جو مادیت کی گود میں جا گرے ہیں، اس کی وجہ وہ احمقانہ مخالفے ہیں کہ جو ایک کلیسا نے ان سیاسی، اجتماعی، خصوصاً آزادی پسندانہ خیالات کے بارے میں کہی۔ اس مذہبی حماقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپی دنیا میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ یا تو وہ خدا کو چھوڑ کر معاشرے میں آزاد اور حقدار بن کر رہے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھے، یا پھر خدا پر اعتقاد رکھے اور اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے اور اپنے آپ کو آزاد نہ جانے۔ بعد میں آزادی کی اس منزل کے لیے ایک راستہ تیار کرنے کی خاطر سب سے پہلے مذہب کی بنیاد پہ ضرب لگائی۔ ایک کمیونسٹ کے لیے مادیت واقعی کوئی اصالت نہیں رکھتی، لیکن وہ سوچتا ہے، اور اس کی یہ سوچ بھی غلط ہے، کہ مادیت کے بغیر ان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اصولوں کو کسی طور پر توجیہ نہیں ہو سکتی۔ بس ان کی توجیہ کرنے کے لیے ہم مادیت کے فکری اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے ایسے کمیونسٹ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے تجزیہ کیا، کہا کہ مادیت ہمارے لیے کوئی اصالت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم صرف کمیونزم چاہتے ہیں، خواہ وہ مادیت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کئی ایک کمیونسٹ ایسے نہیں کہ جو مذہب کے مخالفت میں رفتہ رفتہ کمی کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کے فکری اصولوں پر ان کا ایمان کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ وہ اصول فقہ ان کی سوچ کی اعتقادی اور فکری بنیادیں ہیں۔ چونکہ کوئی نظریہ جہان بینی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اس جہان بینی کو اس عمارت کی بنیاد قرار دیتے ہیں تاکہ اس نظریے کے سارے جزیات جہان بینی پر سبقت کرے، لیکن اس نظریے کے تمام جزیات کی بنیاد اور ہدف جہان بینی ہی ہے۔ اسلام میں کیا صورت ہے؟ اسلام میں ایمان کہ جو خدا پر ایمان، فرشتوں پر، انبیاء و اولیاء پر، معاد پر ایمان ہے، کیا اس نے یہ چیزیں فقط اس لیے پیش کی کہ ان کے ذریعے ایک فکری اور اعتقادی بنیاد فراہم کر کے وہ اپنے اس نظریے آئیڈیالوجی کو کہ جو اصلی ہدف بھی ہے ایک فکری اصول پر استوار کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ فکری اصول اس لیے دیے تاکہ وہ بنیاد کا کام کر دیں، ورنہ خود یہ فکری اصل کوئی اصالت نہیں رکھتے، یا ایسا ہے کہ یہ اصول
خود اصالت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام کے نظریے کی فکری اور اعتقادی بنیاد ہے، لیکن اس کی حیثیت صرف بنیاد میں ڈالے گئے مواد کی نہیں، بلکہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک عمارت کی بنیاد پر کھڑا نہیں کیا جائے تو یہ ایک لغو عمل شمار ہوگا۔ اسلام میں باوجود کہ اسلامی ایمان فکری اعتقادی بنیاد ہے، اسلامی نظریہ اس بنیاد پر استوار ہوا ہے، وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی اصالت رکھتا ہے، یعنی اس بارے میں فلسفی حق پر ہے کہ ایمان خود اصالت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت فقط عمل کے لیے ایک تمہید کی نہیں۔ جو کچھ ہے عمل ہے، جو کچھ ہے فعالیت ہے، جو کچھ ہے کوشش ہے، لیکن اگر ایمان کو عمل سے الگ کر لیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہم ایمان کو عمل سے نکال لیں تو ہم نے ایک ستون گرا دیا، اس طرح اگر عمل کو ایمان سے نکال لیں تو بھی ہم نے ایک ستون گرا دیا۔ قرآن ہمیشہ کہتا ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، یعنی کہ عمل کو منہا کر کے ایمان نیک بختی کا ایک رکن ہے اور اس کا دوسرا رکن عمل ہے۔ نیک بختی کا خیمہ ایک ستون پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ایمان ذاتی قیمت اور اصالت رکھتا ہے۔ در حقیقت اس دنیا میں اور بالخصوص دوسری دنیا میں انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اسلام میں روح واقعی ایک مستقل چیز ہے اور اس کا اپنا کمال ہے۔ روح انسان کے مرنے کے بعد باقی رہتی ہے، اور اگر وہ اپنے کمالات تک نہ پہنچے تو ناقص اور فاسد ہے اور خوشبختی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ وہ ان موضوعات پہ کیا فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں عقل کا اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ صاف ظاہر ہے اس آیت کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں جس شخص کی ظاہری آنکھیں اندھی ہوں گی وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے ابو بصیر کے جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ان کی ظاہری آنکھیں نابینا تھیں۔ آیا دوسری دنیا میں ان کی حالت خراب ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس دنیا میں جس شخص کی باطن کی آنکھیں حقائق دیکھنے کو، اس چیز کا ادراک کرنے سے کہ جس پر اسے ایمان رکھنا چاہیے، یعنی اپنے خدا اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے سے اندھی ہوں گی، وہ اس دنیا میں اندھا اٹھایا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی تعبیر ممکن نہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ ایک شخص اس دنیا میں ایمان نہیں رکھتا، تاہم اگر اس دنیا کے تمام اچھے کام انجام دیے ہوں، وہ تمام اچھی کوششیں بھی کی ہوں کہ جو انسان کرتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں تمام امر بالمعروف انجام دیے ہوں، تمام نہی عن المنکر پر عمل درآمد کیا ہو، اس نے دنیا میں عظیم ترین پرہیزگاروں جیسی زندگی گزاری ہو، اس نے اپنی زندگی خلق خدا کے لیے وقف کر دی ہو، لیکن اگر وہ خدا کو نہیں پہچانتا، عالم ہستی کو نہیں پہچانتا اور معاد اور قیامت کو نہیں پہچانتا تو وہ اندھا ہے، بلا شبہ اس دنیا میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان اعمال کی تمہید ہے۔ جس شخص کے اعمال اچھے ہیں اگر اس کا ایمان درست نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135 میں ہے کہ وہ کہے گا الہی میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو خدا فرمائے گا اس طرح کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا بیٹھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اعتراض کرتا ہے اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، یہاں اندھا کیوں؟ تو اس کو پھر یہی جواب ملتا ہے کہ تو دنیا میں جو آنکھیں رکھتا تھا وہ یہاں کام نہیں آئیں گی، یہاں پر وہ دوسری آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ مانوی وہ باطنی آنکھیں کہ جنہیں تم نے دنیا میں اندھا کر لیا تھا، آج یہاں بھی اندھے ہوں۔ اس دنیا میں ہماری نشانیاں موجود تھیں، لیکن تو نے بجائے اس کے کہ ہماری نشانیوں کو دیکھتا، ہمیں پہچانتا، حقیقت کو سمجھتا، عالم حقیقت میں حقیقی بصیرت کے ساتھ آتا، تو نے اس دنیا میں حقیقت کو نہ سمجھا اور وہاں اپنے آپ کو اندھا کر لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن سورہ تطفیف آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے الگ تھلگ کر دیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اس دنیا میں حق و حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان و یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ اے انسان
تو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ تیری آنکھ اس دنیا میں اس دنیا کو دیکھے، تیرا کان اس دنیا میں اس دنیا کی آواز سنے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں جو دیکھتا ہوں کہ ہمارے جوان نہج البلاغہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ اس قسم کے ناشنوا کانوں سے کیا بات کہتی ہے، کیونکہ نہج البلاغہ ایمان کی اصالت کے قائل ہے۔ نہج البلاغہ یہ نہیں کہتی کہ ایمان کی حیثیت فقط فکری اور اعتقادی بنیاد کی سی ہے۔ میں بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بنیاد نہیں، بلکہ بنیادی اور اعتقادی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ ذاتی قیمت بھی رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اہل اللہ کے بارے میں خطبہ نمبر 219 میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس حالت میں خدا کو پکارتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفار میں محو ہو جاتے ہیں تو اچانک اپنے اندر بخشش کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہیں۔ امام علی مزید نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 206 خطبہ 219 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کا صیقل قرار دیا، جس کی باعث وہ امر نہیں سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے، اندھے ہونے کے بعد دیکھنے لگے، دشمنیوں عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یہ کے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ مخصوص رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں وہ سرگوشیوں کی صورت ہیں، حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے، ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں مولا؟ یعنی وہ ہر دور میں وجود رکھتے ہیں اور کوئی دور ایسا نہیں کہ جس میں وہ موجود نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ ہم فخر رازی کی ایک بہت ہی عمدہ پرکشش ربائی ہے کہ جو فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میری دل کی آنکھ کھلی نہیں ہوگی، میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن حقیقت میں اس کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اس سے راضی کی مراد یہ نہیں کہ اس نے دروازوں اور دیواروں کو نہیں دیکھا یا سمندر اور ستاروں کو نہیں دیکھا، نہیں، دنیا سے اس کی مراد دنیا کی روح اور دنیا کا مبدا ہے کہ اسلام جسے ایمان سے تعبیر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تن کی دنیا میں روح کی دنیا کو نہیں دیکھا، پھر جب میں تن کی دنیا سے روح کی دنیا میں جاؤں گا تو اسے وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ مجھے چاہیے تھا کہ اسے یہیں دیکھ لیتا لیکن نہیں دیکھ سکا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں ہے، اور جو شخص اس دنیا میں عقل کا اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ رازی کی جو ربائی اوپر درج ہوئی، جو بیان ہوئی، وہ اسی آیت کی تشریح ہے۔ اس آیت کا تعلق ایمان اور معرفت سے ہے، یعنی خدا کی معرفت، خدا کے فرشتوں کی معرفت کے جو عالم وجود کے واسطے ہیں، خدا کے انبیاء اور اولیاء کی معرفت کے جو ہماری جانب ایک اور انداز میں خدا کے فیض کا واسطہ ہیں، اس بات کی معرفت کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اس بات کی معرفت کہ ہمیں بالآخر اور بہرحال خدا کی جانب لوٹنا ہے، اور یہ کہ ہر چیز کو خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ساری معرفتیں بجائے خود اصالت رکھتی ہیں۔ ان حقائق پر ایمان بھی ایک اصالت ہے، لیکن خود اصالت رکھنے کے ساتھ یہ اسلام کے فکری اور اعتقادی نظریے کی بنیاد بھی ہے۔ ایک اصل ایمان کسی نظریے یا آئیڈیالوجی کے لیے ایک بہت اچھی فکری اور اعتقادی بنیاد بن سکتا ہے، پس کبھی عمل کو ایمان پر قربان نہ کرو اور ایمان کو بھی عمل پر قربان نہ کرو، گویا ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجموعی طور پر فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان درحقیقت کامل انسان نہیں بلکہ ایک ناقص انسان ہے، یعنی وہ اپنے اندر کمال کا صرف ایک حصہ رکھتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو عقلی کمال کی اصالت کے قائل ہیں، اگرچہ ان کی یہ بات صحیح ہے لیکن انہوں نے انسانی کمالات کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے انسان کے تمام کمالات کو اس کے عقلی کمال میں تلاش کیا۔ اس بنا پر فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان آدھا کامل ہے۔ فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان فقط دانائی کا ایک مجسمہ ہے کہ جو فقط عالم ہستی کو جانتا ہے، یعنی جو کامل انسان انہوں نے فرض کیا وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو رموز فطرت کو خوب جانتا ہے لیکن شوق، حرکت، حرارت، صفائے باطن سے یکسر خالی، کیونکہ وہ فقط جانتا ہے اور بس۔
یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کا تمام تر کمال یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے، وہ بہت خوب جانتا ہے۔ اس کا یہ جاننا اس کائنات کو اپنی ذہنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور بقول ان کے وہ ایک وسیع دنیا ہے کہ جو ایک گوشے میں سمٹ گئی ہے۔ تاہم یہ اسلام کا بتایا ہوا کامل انسان نہیں، بلکہ یہ اسلام کی روح سے ایک نیم کامل انسان ہے۔ عقل کی قدر و قیمت اور فلسفیوں کی جانب سے عقل کی تائید کہ جو بجا و درست ہے، اس کی تائید میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نہیں بیان کر سکا، لیکن اس موضوع کے تحت بہت زیادہ مطالب ہیں، اور اگر ہم اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے مزید 1 یا 2 راتیں درکار ہوں گی۔ بہر طور آج رات میں اپنی تقریر کو یہیں اختتام۔ یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔